مہا جمشید خان۔ وہ مہا کا نام پکارتے شدت سے زیادہ آواز میں چیخا، اور پھر اس نے اس فل بلیک تھیم روم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر چیز زمین پر پٹخ ڈالی۔ مہا کانوں پر ہاتھ رکھتے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں۔ اور یاد رکھنا، میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جس سے چھٹکارا تمہیں تمہاری موت پر ملے گا۔ خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ شعلہ بار نظریں مہا کے سسکتے وجود پر ڈالے بولا، اور سر پکڑے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے مہا بمشکل روتے سسکتے وہاں سے اٹھی تھی، قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر سے باہر نکلی تو باہر خان بابا کھڑے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ خان بابا کا کسی کو مت بتانا جو کچھ بھی ہوا۔ مہا روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خان بابا بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ اور بازو پر پٹی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے بیٹا کہ وہ میرے خاندان کو مار دیں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ خان بابا سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولے۔ مہا منہ پر ہاتھ رکھتے سسکی۔ ان چند گھنٹوں نے مہا کا پور خوف سے لبریز کر دیا تھا، جیسے وہ ایک اندھیری نگری میں اکیلے چلی آئی ہو۔ نہیں، آپ مت بتانا، وہ مار دے گا، پلیز، آپ وعدہ کریں۔ مہا سسکی۔ اس کی ٹانگیں اب بھی بری طرح سے کانپ رہی تھیں۔ خان بابا نے افسوس سے سر کو دھیرے میں اسبات سے ہلایا۔ وہ صبح ہی نکلی تھی، اور اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا، اور وہ گھر جا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے، اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو وحشت محسوس ہوئی تھی، مہا جمشید خان کے حواس کھونے لگے تھے اسے سن کر۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو وہ اپنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا وجود سنبھالے گاڑی سے باہر نکلی۔ ایک گہرا سانس بھرا، آنکھیں صاف کی اور اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ٹانگیں کانپتی چلنے سے انکار کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اندر جاتی، بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے روم میں بند ہوتی، بیڈ پر گرتے، منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی اس شخص سے جس کا آدھا چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سیاہ لب اور ان سے نکلتے دہشت زدہ لفظوں نے ماں کی روح فنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کل رات سے آرزو خان اس روم میں تھی، اور اب دوپہر سے شام ہو رہی تھی۔ دانیال گھر میں ہی تھا، مگر مجال جو اسے ذرا بھی ترس آ جاتا کہ وہ رات سے وہاں کیسے رہ رہی ہوگی بغیر کچھ کھائے پیے۔ کوئی ہے؟ بچاؤ! آرزو خان کی چیختی آواز اسٹور کے پاس سے گزرتے وجود کو سنائی دی تھی۔ وہ کان لپیٹے گزرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے باہر نکالو۔ آرزو دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اب وہاں رات کے مقابلے میں قدرے روشنی زیادہ تھی۔ آرزو نے آس پاس دیکھا، جہاں 2 سے 4 چوہے اسے خود کو ہی تکتے مل رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ جڑ سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ بچپن سے چوہوں سے ڈرتی تھی۔ اسے فوبیا تھا ان کا، اور اب تو آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی انہیں یہاں سے وہاں جاتے دیکھ۔ اور اب وہاں آہستہ آہستہ چوہوں کی تعداد بڑھتے 6 سے 7 ہو گئی تھی۔ بچاؤ پلیز! خوف کے عنصر سے آرزو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ بچاؤ پلیز! آرزو چوہوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خوف سے چیخی تھی۔ اسے لگا وہ واپس سے موت کے قریب کھڑی ہے۔ اسے چوہے دانیال خان سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ دانیال! وہ اپنی پوری طاقت سے چیختی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے زمین پر گرنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی سانسیں جیسے گھٹنے لگی تھیں۔ آرزو خان کے آگے پل میں دنیا گھوم گئی۔ مما! وہ بلند آواز میں چیخی۔ یہ اس کی آخری چیخ تھی جو اتنی بلند تھی کہ ہال میں بیٹھے تمام نفوس نے سنی اور باہر کی جانب بھاگے۔ دانیال نے سٹور کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کی بلند چیخ سن کر چوہے دور کونوں میں چلے گئے تھے۔ رخسار بیگم نے ایک چوہے کو دیکھا۔ وہ سارا معاملہ جھٹ میں سمجھ گئی تھیں۔ آرزو! وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیٹی کی جانب بڑھی۔ ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ، جبکہ دانیال سفیر خان اب خود حیران پریشان ہوا تھا۔ وہ بھول کیسے گیا تھا اس کا چوہوں سے خوف۔ دانیال! رخسار بیگم نے نم آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لب پیچھے آگے بڑھا اور آرزو کے نیم بے ہوش وجود کو بازوؤں میں بھرتے وہاں سے باہر نکلا تھا۔
اس کے پیچھے سب لوگ جا رہے تھے۔ اس نے آرزو کو اس کے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر لٹایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو۔ سفیر خان نے معراج کو اشارہ کیا تھا۔ عائشہ اور رخسار بیگم اس کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ صفیہ بیگم اور نور کچن کی جانب لپکی تھیں۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر آتی۔ اب آرزو کار چیک اپ کرنے لگی تھی۔ بہت ڈر گئی ہے شاید یہ، ان کا بی پی بھی بری طرح سے لو ہوا ہے، شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے انہیں، آپ پلیز ان کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے ہارٹ پر پریشر بھی بن سکتا ہے، جس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کچھ ضروری ہدایات دیتی، میڈیسن لکھ کر رخسار بیگم کو تھمائے چلی گئی۔ وہاں گھر کے تمام افراد تھے، سوائے ماں، جمشید صاحب اور شہیر صاحب کے۔ ماما، ماما، آرزو ہوش میں آتے ہی چیخی، اور پھر ماں کو قریب پاتے وہ ان سے لپٹ گئی۔ دانیال لب بیجے کھڑا تھا اور باقی سب ڈاکٹر کی باتیں سنتے دانیال کو بری طرح سے گھور رہے تھے۔ یہ جوس پلاؤ اسے، اچھا لگے گا۔ نور بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھتے پھر رخسار کو جوس کا گلاس تھمایا تھا، جسے آرزو نے تھوڑا سا پی کر واپس کر دیا۔ وہ اب سہمی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے جانے کو پلٹا جب سفیر خان نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو دانیال، وہ کرخت لہجے میں بولے تو دانیال وہیں رک گیا۔ یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ ہاں، ایسے سزا دیتا ہے کوئی؟ تمیز کھو چکے ہو تم، معافی مانگو فوراً آرزو سے، وہ روبدار لہجے میں بولے۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجے رخسار بیگم کے ساتھ لگی آرزو کو دیکھا۔ بٹ ڈیڈ، وہ ابھی کچھ بولتا کہ سفیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں ادھر تمہاری مرمت کر دوں تو فوراً معافی مانگو آرزو سے، سفیر صاحب پھر سے کرخت لہجے میں بولی۔ آرزو خان ہوش سنبھالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آرزو خان کی آنکھوں سے خوف جانے لگا اور اب وہاں چمک پیدا ہونے لگی تھی۔ سوری، وہ دوسری جانب چہرہ کرتے مدھم مگر سخت آواز میں بولا۔ تمیز سے معافی مانگو دانیال، سفیر صاحب پھر سے بولے۔ دانیال نے نظریں آرزو خان کے وجود پر ڈالیں۔ معافی چاہتا ہوں آرزو خان، وہ آخر میں اس کا نام چبا چبا کر ادا کر گیا۔ ایسا پہلی دفعہ تھا کہ دانیال سفیر خان نے کسی لڑکی سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے اب ایسی کون کون سی چیزیں پہلی دفعہ ہونی تھیں جن کا تصور اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آرزو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے وہ کسی کے دیکھنے سے پہلے ہی چھپا گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ جتنے مرضی بڑے خوف سے گزر جاتی، لیکن جو مزہ دانیال سفیر خان کی بے عزتی کے وقت آتا تھا، وہ کیسے اس مزے کو مس کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں دانیال، آپ آئندہ خیال رکھیں، ایسا ہو جاتا ہے، میں نے معاف کیا آپ کو۔ آرزو اب بھی ماں کے ساتھ لگی بولی۔ اس کی چاشنی گلے لہجے میں دانیال کو بس زہر ہی گلا لگ رہا تھا۔ سب نے آرزو کا جواب سنتے دانیال کو افسوس و شرمندگی سے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بیچے ہی وہاں سے نکل گیا۔ آرزو، تم بھی ذرا تمیز سے رہا کرو، بڑا ہے وہ تم سے اور بہت خاص بھی تمہارے لیے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ وہاں سے جانے لگے تو رخسار بیگم اسے آرام کرنے کا بول وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، جس پر آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ماما، مجھے لگتا ہے آپ میری ماں نہیں ہیں، آرزو منہ بسورے بولی۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آرزو، تمیز سے بات کرو، صحیح کرتا ہے دانیال تمہارے ساتھ، نہ جانے آگے کیا کرو گی اس بیچارے کے ساتھ۔ رخسار بیگم پہلے تو اسے سناتی، پھر آخری بات منہ میں بڑبڑاتی اس کے روم سے چلی گئی، کیونکہ وہ سر پر کمفرٹر اوڑھ چکی تھی۔ ابھی میں اپنی انسلٹ بھولی نہیں ہوں دانیال سفیر خان، یاد رکھو تم آرزو خان کو ساری زندگی ایسا بدلہ لوں گی۔ آرزو ارادے باندھتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ویسے بھی اس اندھیرے اسٹور میں تو وہ چین سے سو نہیں پائی تھی۔ شادی کی شاپنگ ہونے لگی ہے اور دلہن اداس بیٹھی ہے۔ وہ اس وقت لان میں ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی جب معراج اس کے قریب آتے بولا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ معراج، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آرزو کی، جب اسے آغا جی کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلے گا، وہ نہ جانے کیا کرے۔ عائشہ فکر مندی سے اٹھتے بولی۔ رات کے پہر وہ دونوں تنہا وہاں تھے۔ معراج نے مسکراتے ایک نظر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور پھر عائشہ کے فکر مند چہرے کو۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر وائفی، دانیال سب سنبھال لے گا، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ آرزو کا بہت خیال رکھے گا۔
عائشہ کے کندھوں سے آگے آتے بالوں کو پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ عائشہ کو اپنی گردن پر اس کی سرد انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہاں شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عائشہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فی الحال معراج کی خود پر جمی نظروں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی بولی۔ معراج نے لب دباتے اسے دیکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر کریں، کیونکہ تائی امی اور امی نے مجھے آپ کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے۔ معراج منہ بنائے بولا۔ اس کی بات سنتے عائشہ نے پرسوچ انداز اپنایا تھا۔ اچھا، مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، آنکھیں بند کریں۔ عائشہ ہاتھ پیچھے باندھتی بولی۔ معراج نے آنکھوں میں چمک لیے فوراً آنکھیں بند کی۔ اگر امی اور تائی امی نے کہا ہے تو آپ یہاں کیوں آئے؟ اب مجھے مت دیکھنا، میرا پردہ ہے۔ عائشہ وہاں سے بھاگتے ہانک لگاتی بولی۔ معراج نے جھٹ سے آنکھیں کھولے، اس کے دروازے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ تو دے دو یار، معراج چمکتی آنکھوں سے بولا۔ عائشہ کے چہرے پر گلال بکھرا، وہ اسے منہ چڑھاتے وہاں سے اندر کی جانب بھاگ گئی، جبکہ معراج نے اس کی پشت کو اس کے کمرے میں کہیں گم ہوتے دیکھا۔ وہ سکون امیز نظروں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں عائشہ نے اب ایک نظر اسے دیکھتے شرماتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ معراج سرشاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم دانیال کے کمرے سے آ رہی ہو نا؟ لیزے نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا، جس پر آرزو نے فوراً ہاتھ پیچھے لے جاتے ہاتھ میں پکڑی چیز چھپائی۔ کب؟ وہ سر کو نفی میں ہلاتے پوچھنے والے انداز میں بولی، جس پر لیزے نے بنویں بھیجی۔ ابھی میں نے دیکھا اس طرف سے آ رہی تھی۔ لیزے نے ہاتھ کے اشارے سے دانیال کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اف اللہ لیزے بابی، وہاں معراج کا بھی کمرہ ہے، میں وہاں گئی تھی انہیں دیکھنے، آرزو منہ بناتے بولی تو لیزے نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے اب بھی آرزو پر یقین نہیں تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اب یار وہاں میں عائشہ کا پیغام دینے گئی تھی، اب وہ سیکرٹ ہے، روایتی بھابھیوں کی طرح پوچھنے مت لگ جانا۔ آرزو جان بوجھ کر جان چھڑوانے کو بولی تھی۔ اس کی بات سنتے لیزے نے اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا آرزو؟ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، رکو ابھی میں چھوٹی امی کو بتاتی ہوں۔ لیزے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے آرزو نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے جانے کا اشارہ کیا۔ اب تو ریونج شروع ہوگا، ہائے میں بہت بے چین ہوں، بس ایک بار تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، آرزو لب دبائے بولی۔ اس کے چہرے پر چمک سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا کر ہال میں ٹک گئی تھی۔ موم مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دانیال عجلت میں گھر میں داخل ہوتے نور بیگم کو سرسری سا دیکھتے گویا ہوا اور آرزو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دانیال روم میں جاتا الماری سے اپنے کپڑے نکالے فریش ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا، لیکن اچانک ہی اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی توقع اس نے کبھی نہ کی تھی۔ موم، وہ اٹکتے لہجے میں بولا، کیونکہ چھینکوں کا طوفان سا تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ ماتھے پر 3 بل سجائے کمرے سے باہر نکلتے بولا۔ وہ اب بھی چھینک رہا تھا اور آرزو کا دل کر رہا تھا کہکا لگا کر اس کی حالت پر ہنسے۔ کیا ہوا دانیال؟ دانیال کی سرخ پڑتی ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھتے نور بیگم فکر مندی سے بولی۔ چھی فیروزہ، وہ چیخا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ فیروزہ پل میں وہاں حاضر ہوئی۔ موم، چھی، کس نے کیا؟ میرے چھی! کپڑوں پر لیلی کا عرق چھڑکا۔ وہ ناک اور چہرے پر ہاتھ رکھتے چھینکتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور سیڑھیاں اترتی لیزے نے آرزو کو گھورا۔ چھی! کس نے کیا یہ؟ وہ دھاڑا، لیکن چھینکیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آرزو سکون سے بیٹھی اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی دیکھ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے فیروزہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتہ چھوٹے صاحب، فیروزہ ڈرتے ہوئے بولی، کیونکہ دانیال کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر وہی ازلی 3 بل تھے۔ کیوں رکھا ہے تمہیں یہاں؟ چھی! کسی کام کی نہیں ہو، دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آنا، وہ سخت غصے میں بمشکل بولا تھا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ آرزو چہرے پر ہاتھ جما گئی۔ نیچے آتی لیزے اس کے پاس پہنچی اور اسے چٹکی کاٹی تھی۔ آرزو نے گھور کر اسے دیکھا۔
اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں چھوٹے صاحب، ایسا نہ کریں، میری مجبوری ہے، میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، میں نے تو اچھے سے دھو کر آپ کے کپڑے رکھے تھے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا۔ زوروں شوروں سے چھینکتے دانیال کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے ہاتھ کھڑا کرتے دروازے کی جانب اشارہ کیا اور فیروزہ کی آنکھوں سے پانی ہی بہہ گیا۔ نور بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا اور اب آرزو خان کو لگا جیسے اس کی مذاق کی زد میں کوئی بے قصور آ گیا ہو۔ وہ اپنے مزے کے لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میں نے کیا، آرزو خان لب دبائے بولی۔ نور بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور دانیال نے لب بھیجے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل سی پیش آنے لگی۔ یوں بددماغ لڑکی، وہ دانت پیستے بولا، پھر منہ پر ہاتھ رکھتے چھینکتے وہ باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا تاکہ ڈاکٹر سے میڈیسن لے آتا۔ شروع سے اسے للی سے الرجی تھی اور آرزو نے اس کا عرق منگوا کر اس کی الماری میں رکھے ہر کپڑے پر چھڑک دیا تھا۔ اپنی کارستانی پر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ اگر دانیال فیروزہ کو نکالنے کی بات نہ کرتا تو آرزو کبھی نہ مانتی۔ آرزو بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا دانیال کو الرجی ہے اس سے۔ خیر اب حساب برابر ہو گیا ہوگا، اب مجھ سے شکایت مت کرنا، میں تمہیں نہیں بچاؤں گی، نور بیگم ہاتھ کھڑے کرتے بولی۔ آرزو نے معصوم سی شکل بنا کر انہیں دیکھا۔ بڑی امی پلیز، وہ ان کے پاس جاتی ان کے گرد بازو پھیلائے بولی۔ نور بیگم نے افسوس سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اچھا جاؤ، کمرے میں چلی جاؤ اور باہر مت نکلنا اب، نور بیگم اس سے الگ ہوتے بولی تو وہ ان کے گال پر بوسہ دیتے اندر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ لیزے نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی، دانیال نہیں بخشے گا اسے، لیزے نے فکر مندی سے کہا تو نور بیگم کندھے اچکا گئیں۔ وہ دونوں ہی وہاں سے چلی گئی تھیں، لیکن لیزے کی بات بھی سچ تھی، دانیال آرزو کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شام کا وقت تھا اور آرزو کمفرٹر تانے سب کچھ بھلائے سونے میں مگن تھی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جیسے اسے کسی کا سامنا کرنا ہی نہ ہو۔ ویسے بھی آرزو خان کو نیند بہت پیاری تھی، بقول اس کے نیند ہے تو جہاں ہے۔ مزے سے خواب خرگوش کے مزے لیتے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سو رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ سیلاب آ گیا، بچاؤ مجھے، سیلاب! اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لیتے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود پر نظر ڈالی۔ کمفرٹر بھیگ چکا تھا، شکر تھا کہ اس کے کپڑے اتنے گیلے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے گلاس ہاتھ میں پکڑے دانیال کو دیکھنے لگی تھی، جو سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ ہائے منوس ماری آرزو، دروازہ کیسے لگانا بھول گئی تو، کالا منہ تیرے نیلے پیر۔ وہ سامنے کھڑے دانیال کو دیکھتے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ دانیال! ٹکڑوں میں اس کا نام ادا کرتے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے جیسے ہی اترنے لگی۔ دانیال نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا، اسے کھینچتے وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتار گیا۔ آرزو نے اپنی بازو پر اس کی چبھتی سلگتی انگلیاں پوست ہوتی محسوس کی۔ دانیال وہ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا، وہ جبڑے بھیجے اسے شرر بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم اپنی حد بھولتی جا رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر دوسری بار انٹر کرنے کی؟ کیسے ہمت ہوئی تمہاری میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں، وہ غصے سے پھنکارا۔ اس کے لاوا اگلتے لہجے نے آرزو کو سما کر رکھ دیا۔ دانیال نے شدت سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ دانیال سوری، اسے اس قدر غصے میں دیکھ آرزو لڑکھڑا کر بولی۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ دانیال، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لینا چاہتی تھی، مگر دانیال کی گرفت بہت سخت تھی، لوہے کی مانند۔ دانیال نے پلٹ کر قہر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کنپٹیوں کی رگیں بری طرح سے سلگتی پھولنے لگی تھیں۔ کندھے پر ڈالی مردانہ شال اتار کر اس نے آرزو کے بغیر دوپٹے کے وجود پر پھیلا دی۔ آرزو نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ وہ واپس سے اسے کھینچتا اپنے روم میں لے آیا تھا۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس کے قدموں نے آرزو کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ اسے بے اختیار ہی سرد پانی یاد آ گیا۔
کپ کپی سی وجود میں سمانے لگی تھی۔ دانیال نے اسے واش روم کے فرش پر پرکھا۔ آرزو نے لب بھیجے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ضدی، خود سر لڑکی، غصے کی لہر ابھرنے لگی تھی۔ وہ ضبط سے لب بھیج گئی تھی۔ یہ تم نے خراب کیے ہیں نا تو تم ہی ٹھیک کرو گی۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجے فرش پر پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آرزو نے پلٹ کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ تمہاری خوش فہمی ہے یہ، میں نہیں دھونے والی یہ سب۔ آرزو کھڑے ہوتے ہوئے تڑک کر بولی، جس پر دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کے وجود کو گھورا۔ شرافت سے انہیں دھو، پھر انہیں پریس کرو اور میرے کمرے میں رکھ کر جاؤ، ورنہ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ دانیال اس کا بازو دبوچے ہو رہا تھا۔ آرزو نے پھیلتی آنکھوں سے اس کے تپتے سلگتے چہرے کو ملاحظہ کیا۔ ہرگز نہیں۔ تنزیہ ہنستے وہ دانیال کو آگ لگا گئی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہیں بند رہو گی تم جتنی دیر تم یہ سب دھو نہیں دیتی۔ وہ لب ایک دوسرے میں سختی سے پوست کرتے باہر بڑھ گیا۔ آرزو اس کے پیچھے لپکی جب وہ باہر سے واش روم کا دروازہ لاک کر گیا۔ دانیال، دروازہ کھولو، تمہیں میں نوکر نظر آ رہی ہوں۔ آرزو کپڑوں کو دیکھتی چیخی۔ باہر وہ بیڈ پر بیٹھے غصے سے پاؤں جھلاتے غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اندر بیٹھی آرزو نے گہرا سانس بھرتے بند دروازے کو گھورا۔ جاہل ہو تم، وہ بلند آواز میں چیخی اور ایک شرٹ اٹھا کر اسے دھونے لگی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہا۔ آرزو خان نے آہستہ آہستہ کرتے بڑی مشکل سے جیسے تیسے سارے کپڑے دھو دیے۔ آج اسے پتہ چلا تھا کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بار بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ڈیڈ آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی تمہارا، جاہل آدمی، بوڑھے کہیں کے۔ آرزو بچوں کی طرح روتے ایک ہاتھ سے آنکھیں صاف کرتے بولی اور پھر آخری شرٹ نچوڑ کر رکھی۔ اس کے وجود پر لپٹی دانیال کی شال بھی کناروں سے بھیگ گئی تھی۔ بکھرے بالوں میں آرزو نے چھوٹے سے شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ کیسے کام والی بنا دیا مجھے، کالا منہ ہو تمہارا، جاہل۔ سوں سوں کرتے وہ بال پیچھے کرتے بولی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دھو دیے ہیں تمہارے کپڑے، اب پھیلانے ہیں، باہر نکالو مجھے۔ وہ ضبط کرتے بولی۔ اگر کچھ الٹا سیدھا بولتی تو کیا پتا وہ باہر ہی نہ نکالتا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھولے دانیال نے دھلے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور پھر نم آنکھیں لیے کھڑی آرزو کو، جو ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلدی عقل آ گئی تمہیں، لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجاتے وہ آنکھوں میں تنزیہ چمک لیے بولا۔ آرزو نے بس گھور کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھاؤ انہیں اور اوپر ٹیرس پر پھیلا کر آؤ۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے اس پر نظریں جماتے بولا۔ آرزو نے سلگتے دل کے ساتھ کپڑے اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ اس کے وجود پر اب بھی دانیال کی شال لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور وہاں سے سیدھا کچن میں گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہاں کا قہقہ گونجا اور پھر وہ لبوں پر دونوں ہاتھ جمائے صوفے کے پیچھے چھپ گئی، ورنہ شاید آج آرزو اسے مار ہی دیتی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، دبی دبی ہنسی تھی۔ ان دونوں کے بدلوں کی کہانی میں گھر والے کافی انجوائے کرتے رہتے تھے۔ حیرت تھی کہ آرزو نے نہ کسی کو دیکھا نہ ہی کسی کو کچھ کہا، حتیٰ کہ مہا کو اس کے کہکے پر بھی نہیں۔ سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صورتحال کے سنگین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر گئی تھی جہاں ایک چھوٹا سا روم تھا۔ وہاں سے باہر کا کافی اچھا ویو آتا تھا۔ آرزو خان نے ضبط کے بندھن ہٹاتے سارے کپڑے زمین بوس کر دیے۔ وہاں بنے کمرے میں گئی، وہاں سے پیٹرول اٹھایا اور کپڑوں پر پوری گیلن خالی کر دی۔ دانیال فون کان کو لگائے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تھا۔ آرزو خان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان اپنی پوری روشنی کھوتے اب اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ خالی ٹیرس پر سردیوں کی ہوا روح کو منجمد کرنے کو کافی تھی۔ تیز ہوا سے آرزو کے بال اٹھتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ میرے آگے سب خاک برابر، وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے دانیال کو دیکھتے، ماچس نکالتے اس کو جلاتے کپڑوں پر پھینک گئی۔ آگ کی لپیٹ اوپر اٹھی تھی۔ آرزو کا چہرہ آگ کی روشنی کی وجہ سے زرد ہوا، جہاں پہلے والا نہ خوف تھا نہ ہی آنکھوں میں نمی۔ دانیال نے ساخت نظروں سے اسے اور پھر جلتے ہوئے خود کے کپڑوں کو دیکھا۔ آرزو چلتے ہوئے اس تک آتی بڑے نڈر انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگا میں نوکرانی ہوں؟
آپ مجھ پر حکم چلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں آرزو خان ہوں، میں برباد کر کے خاک میں ملا دیتی ہوں۔ وہ گردن موڑے ایک نظر جلتے کپڑوں کو دیکھتی بولی تھی۔ دانیال کے سینے میں آگ بھڑکی، وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا، ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا تاکہ کہیں وہ آرزو خان پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ غصے کے شعلے آنکھوں سے اٹھنے لگے تھے۔ آرزو خان اس کے پاس سے ہوتے سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اب بھی اس آگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اندر جلتی آگ سے کہیں درجے کم تھی۔ ہم صاحب انا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، مغرور بے وفا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم کون ہیں، کہاں ہیں، اسے بھول جائیے، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، بہتر ہے ہم سے دور رہیں صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا، غصے سے چہرہ حد درجے سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھتے وہ اس کی جانب لپکی تھی۔ موم پلیز۔ وہ لب بھیجے وہاں سے باہر نکل گیا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ نور بیگم نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں نہ جانے کیا ہوگا۔ نور بیگم افسوس سے سر ہلاتے بولی، بڑی امی بعد میں دھماکے ہی ہوں گے۔ علی سیب کی بائٹ لیتے بولا تو نور بیگم نے اسے گھورا۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آرزو بھی ایسے ہی نیچے آئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اب دانیال باہر چلا گیا تھا۔ لیزے اٹھتی اوپر ٹیرس پر گئی اور پھر 5 منٹ بعد نیچے آئی۔ آرزو نے دانیال کے سارے کپڑے جلا دیے ہیں، لیزے خود حیرت سے بولی۔ لیزے کے جانے کے بعد رخسار بیگم وہاں آئی تھیں۔ اس کی بات سنتے انہوں نے ماتھا پیٹا تھا۔ یا خدا، کب عقل آئے گی اس لڑکی کو؟ وہ سر پر ہاتھ مارتے افسوس سے بولی تھی، جبکہ وہاں ہنستے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ علی بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ لیزے، رخسار بیگم اور نور بیگم کچن میں چلی گئی۔ صفیہ بیگم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سو وہ آرام کر رہی تھیں۔ وہ تینوں کھانا بنانے لگی تھیں، ساتھ میں دانیال اور آرزو کو بھی ڈسکس کر رہی تھیں۔ کھانا گھر کی خواتین ہی بناتی تھیں، جبکہ فیروزہ کو باقی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آرزو تیار ہوتے باہر نکلی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے بریک فاسٹ شروع کر چکی تھی۔ اس نے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ سنجیدہ چہرے سے بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر بلیک شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ آرزو نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر کھینچی۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے دانیال نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ہی وہ منہ میں بریڈ کا پیس رکھتے اس کو ازدحامیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر واپس سے بریک فاسٹ کرنے لگ گیا۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ آغا جی ناشتہ کرتے ہوئے بولے۔ سفینہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آغا جی بس سب کچھ ہی تقریباً مکمل ہے، اب بس لڑکیوں کی اپنی شاپنگ رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں 3-4 دن میں وہ بھی کر کے آئیں تو بہتر ہے، سفینہ بیگم خوش دلی سے بولی تھی۔ تو آغا جی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال، تم پرسوں تک لے جاؤ انہیں۔ آغا جی کے بجائے سفیر صاحب نے دانیال کو دیکھتے کہا۔ ڈیڈ، میری پرسوں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس سے نیکسٹ ڈے لے جاؤں گا، وہ اپنی عدلی سنجیدگی سے بولا۔ مہا اور آرزو نے ایکسائٹیڈ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ عائشہ بس سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ معراج جلدی آفس چلا گیا تھا کچھ ضروری کام کی وجہ سے۔ عائشہ بچے، اب آپ شادی کے بعد یونیورسٹی جانا، لیو لے لو آپ۔ نور بیگم بیٹی کو دیکھتے بولی تو بس بات میں سر ہلا گئی۔ آرزو نے عائشہ کو ٹھوکا مارا تھا، جس پر عائشہ نے گھور کر اسے دیکھا، اور ساتھ دانیال نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جس پر آرزو نے منہ بنایا۔ چلو وہاں چلیں، آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ ماں بھی ہاتھ چھڑاتے اٹھ گئی، لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں اس شخص کی باتیں گھومنے لگی تھیں۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا مہا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دانیال نے مہا کا اچانک سفید پڑتا چہرہ دیکھتے استفسار کیا۔ باقی سب نے بھی مہا کو دیکھا۔ اتنی نظریں خود پر جمی دیکھ مہا پزل ہو کر رہ گئی۔ جی دانیال ویر، وہ لب کاٹتے بولی۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسے لیے آگے کو بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خان بابا نے
گاڑی سٹارٹ کر دی اور مہا ان کے ہاتھوں پر بندھی پٹی کو دیکھ مزید سہم گئی۔ اسے وہ سیاہ ہونٹ بولتے یاد آنے لگے اور اس کے جملے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے تو وہ حلق تر کر گئی۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا، آرزو مہا کے گال کو چومتے محبت سے بولی تھی۔ کیونکہ مہا کی یونیورسٹی آ گئی تھی سو وہ وہاں اتر گئی۔ خان بابا اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے گاڑی آگے بڑھا گئے۔ جب اندر داخل ہوتے مہا خان کا وجود ایک بار پھر زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس نے گیٹ کے بالکل پاس کھڑے اس کالے سائے کو دیکھا۔ وہ فل بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر پہنی وہ ہیٹ عجیب سی وحشت کا نذرانہ پیش کرتی تھی۔ وہ بلیک ہیٹ مہا کو اپنے قدم لرزتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ پیچھے کی جانب بڑھنے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ روڈ پر جاتے کسی حادثے کا شکار بنتی، سامنے کھڑے وجود نے تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں کھڑا ہوں، تمہاری موت کی صورت سامنے، پھر پیچھے جا کر مرنے کا کیا رواج؟ وہ ایک ہاتھ لانگ بلیک کوٹ کی جیب میں ڈالے بولا تھا۔ وہاں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کالی آنکھیں خوف سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں، وہ مہا کا ہاتھ چھوڑتے بولا۔ ماں نے خوف سے کپکپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ مقابل کا چہرہ اس پر آیا نہیں تھا۔ قبرستان، شہر خاموشاں۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب جھکتے بولا۔ مہا کو یکدم اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس کے لہجے میں پر اصراری سی تھی۔ نہیں۔ ماں نے پھر سے پیچھے کی جانب قدم لیے، جس پر الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ پھر سے جکڑا۔ لگتا ہے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے جب میں تمہیں چھوتا ہوں۔ اس کا سفید ہاتھ اپنے گلوز پہنے ہاتھوں سے پکڑے وہ آہستہ مگر سرد آواز میں بولا۔ ماں نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کیا ہوا میڈم، سب ٹھیک ہے؟ سیکیورٹی گارڈ اس کی جانب آتے بولا۔ ماں نے کچھ کہنے کو لب واک کیے کہ الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے دبایا تھا۔ ماں آنسو ضبط کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، الیگزینڈر نے ماں کا ہاتھ سہلاتے دوسری نظر گارڈ پر ڈالتے کہا تو وہ سر کو اسبات میں ہلا گیا۔ عجیب پر اصرار بندہ ہے، گارڈ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم نے نکاح کا بولا تھا نا، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں تو پھر نکاح کریں، ورنہ ویسے بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔